میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ آج جو ہماری داستان ہے وہ یہاں گرینڈ ٹرنک روڈ کے اوپر ایک آبادی ہے، اس کے بارے میں ہے۔ بچپن میں جب کبھی لاہور سے راولپنڈی جاتے ہوئے دیکھا کرتے تھے تو کبھی رجسٹر بھی نہیں کیا تھا، ایک گجرانوالے سے تھوڑا پہلے ایک سیدھے ہاتھ پہ آپ کو نظر آتی تھی آبادی دور گاؤں میں، ایک گاؤں تھا بس، لیکن اب وہ گاؤں نہیں رہا، اب تو باقاعدہ شہر بن چکا ہے۔ اور اگر آپ گجرانوالہ سے نکلیں لاہور کی طرف آنے کے لیے تو جیسے ہی آپ گجرانوالے کی آبادی سے نکلتے ہیں تو ایک بازار سا آتا ہے۔ ویسے وہ وکھری گل ہے کہ ہن پاکستان ایک پورا بازار بن گیا، تسی پشاور تو ٹرو کراچی تک چلے جاؤ، تسی بازار چوں باہر نہیں نکلتے۔ تو ابھی یہ جو آپ بازار سا ہے اس کو موڑ ایمن آباد کہتے ہیں، کیونکہ پہلے زمانے میں یہیں سے وہ سڑک گھوم کے اندر ایمن آباد شہر کو جایا کرتی تھی، تو اب وہ موڑ ایمن آباد کراتا ہے۔ ایک کڑماس ہے، ایک بازار ہے، ویسے وہاں پہ وہ ماروں کی برفی مشہور ہے اور اسے اب ایمن آبادی برفی کہتے ہیں، اور اس کے جگہ جگہ دکانیں کھل گئی ہیں۔ اب ہر برفی جو ہے ایمن آبادی برفی ہو گئی ہے، جیسے ہر تکہ جو ہے وہ چرسی تکہ ہے نا، تو برفی جو ہے وہ اب ایمن آبادی ہو گئی ہے پاکستان کے بیچ میں۔ تو یہ جو اگر آپ ادھر کو چلے جائیں تو ایک دروازہ سا آتا ہے تو آپ شہر کے بازار میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ بازار کو چھوڑ کے سیدھے ہاتھ جائیں اور وہ باروں بار آپ شہر کے اندر دوسری طرف سے بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ کسی زمانے میں فصیل ہوتی ہوگی، دیواریں دروازے ہوتے ہوں گے، لیکن اب اس طرف کچھ نہیں ہے۔ اصل جو جگہ ہے نا وہ وہاں دیکھنے والی ہے۔ ویسے جاتے جاتے پہلے تھوڑی سی اس کی ہسٹری کے اوپر بات کروں کہ مشہور یہ ہے کہ جناب راجہ سلواہن نے بنایا تھا یہ شہر، اور یاد رہے کہ راجہ سلواہن کے بیٹے پورن بھگت کی داستان میں آپ کو سنا چکا ہوں اس چینل کے اوپر، اور پورن بھگت وہ تھا جو کہ اس کی ماں نے اس کے اوپر دوش جھوٹا لگا کے الزام اس کو کٹوا کے کنویں میں ڈلوا دیا، اور وہ پھر گرو گورکھ ناتھ کے ساتھ چلا گیا اور بڑا بھگت جوگی بنا۔ اور اس کا جو بھائی تھا رسالو، جو کہ ہاف بردر تھا، یعنی مائیں فرق تھیں، باپ سلواہن ہی تھا دونوں کا، تو راجہ رسالو کا بھی گزرتے گزرتے ایک دو بار میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ بڑا مہان بادشاہ تھا، بڑا جناب ہیرو تھا، لیکن بات اس میں ایک جو مضحکہ خیز ہے وہ یہ ہے کہ داستان پہلی صدی قبل مسیح سے چلی آ رہی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہو، پھر وہ پہلی صدی میں انہوں نے رسالو کے اوپر فٹ کر دی ہو۔ لیکن وہ یہ ہے کہ راجہ رسالو کو ہم سب مشرف با اسلام ہو گئے نا اللہ کے فضل و کرم سے، تو ہم نے رسالو نو مرن تو بعد بھی مشرف با اسلام کیتا ہے۔ وہ پوستھیومس تمغے ملتے ہیں بعد از مرنے کے، آپ کو جیسے نشان حیدر زندہ کو نہیں ملتا، وہ مر جائے تو ملتا ہے، تو ہم کافی ساروں کو مرنے کے بعد مسلمان کرتے ہیں۔ اس میں راجہ رسالو بھی مسلمان ہو چکا ہے، اور وہ اس میں ایک داستان اس کی جو ہم نے ایجاد کی ہے مسلمانوں نے، وہ یہ ہے کہ جناب وہ باپ سے ناراض ہو کے چلا گیا۔ پرانی داستانوں میں بھی یہ ہے کہ باپ سے ناراضگی ہو جاتی ہے سلواہن سے، وہ چلا جاتا ہے مکے، جو ہماری مسلمانوں کی داستان ہے اس میں وہ وہاں مکے جاتا ہے، وہاں سے مسلمانوں کی ایک فوج لے کے آتا ہے اور اپنے باپ کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو ایک اسائڈ تھا، تو کہانی یہ کہ راجہ سلواہن نے آباد کیا تھا۔ دوسرا جو ہمیں پتہ چلتا ہے اس کا تھوڑا سا، وہ جو بابر کی ہسٹری ہے اس سے دیکھیے، تزک بابری جو ہے اس میں ایک چھوٹا سا گیپ ہے، 1519 سے لے کے 1525 اکتوبر تک کا بیچ کا جو پورشن ہے بابر کی تزک کا وہ غائب ہے۔ تو یہ جو تاریخ دان ہمارے بڑے بڑے گزرے ہیں، تو انہوں نے وہ باقی کی ادھر ادھر سے ہسٹری باقی سورسز سے ڈھونڈ کے انہوں نے اس کو پر کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس میں کئی ساری ڈیٹیلز نہیں ہیں، اور کئی ساری ذرا ابہام کے ساتھ کچھ ڈیٹیلز آئی ہیں۔ تو اس میں یہ لکھا ہے کہ جناب جب بابر آیا تو اس نے یہاں پہ ایک شہر تھا جس کا نام سعید پور یا سید پور تھا، اور وہ بابر نے اس کے اوپر حملہ کیا، اور وہ جب ان کو شکست دے دی شہر کے لوگوں کو، تو اس نے جو بزرگ لوگ تھے ان کو بلوایا، کوئی تقریر شکریر کرنی ہوگی جیسا کہ پہلے لوگوں کا طریقہ ہو، ویسے اب بھی بڑا طریقہ ہے، تقریریں ہی چاڑ دے رہو، تو وہ اور اس نے پھر اس کے بعد جو بڑے بابے تھے نا ان کو اس نے سزا کے طور پہ کسی کو ادھر بھیج دیا، کسی کو ادھر۔ ایک بزرگ کو اس نے کہا کہ چلو جی تسی جا کے نا چکی پیو،
آٹا آپ اس پہ کنک جو ہے نا وہ پیسیں۔ ایک دو دن کے بعد بابر کو کیا خبر آتی ہے کہ سر جی وہ بابا جی جڑے نے وہ تے سکون نال بیٹھے نے گوڈے تے گٹار رکھ کے تے وہ چکی آپے چلی جا رہی ہے۔ بابر نے کہا یہ کیا فضول کی بات ہے، اس نے کہا کہ چلو چل کے چیک کریں کیا ماجرا ہے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ جناب بزرگ تو ایسے ٹیک لگا کے دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور واقعی گھٹنے پہ دوسرے لات کا ٹخنا رکھا ہوا ہے اور چکی چل رہی ہے خود۔ بابر بڑا پریشان ہوا، انہوں نے کہا کہ یار یہ کو اللہ لوگ ہے، اور وہ کون تھے؟ وہ بابا گرو نانک دیو تھے۔ تو پھر وہاں پہ وہ جناب وہ جگہ مقدس ہو گئی، اور اب وہاں پہ میں نے جب 1991 میں دیکھا تھا، اب جب میں بعد میں جاتا رہا ہوں تو میں ادھر گردوارے پہ نہیں گیا، اس کو گردوارہ چکی صاحب کہتے ہیں، اور کوئی خاص عمارت نہیں ہے، بس ایک کمرہ ہے، اس کے اندر ایک چکی کا پارٹ رکھا ہوا تھا 91 تک۔ اس کے بعد میں نے جا کے چیک نہیں کیا کہ وہ ہے کہ نہیں ہے۔ بہرحال وہ جو سکھ بھائی ہیں ان کے لیے وہ جگہ مقدس ہے، گردوارہ چکی صاحب ہے، اور جب وہ نزدیک کے روڑی صاحب پہ آتے ہیں تو وہ یہاں پہ بھی آ کے متھا ٹیکتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی بابر کی۔ اس کے بعد آیا ہمایوں۔ وہ تھا تو بڑا نکھیدہ آدمی، لیکن اینیٹ بیوریج جو ہے، جس نے بہت ساری کتابیں جو ترکی میں تھیں مغلوں کی، تو اس کے بابری اور ہمایوں نامہ گلبدن بانو بیگم کا، ان کو اس نے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ اتنا بھی نکھید نہیں سی، لوگوں نے بارے بھڑیاں بھڑیاں گلاں لائیاں ہوئی ہیں کہ وہ ہر وقت نشے میں رہتا تھا، اور رہتا تھا افیم کے نشے میں ہر وقت۔ تو اس نے ہمایوں کی ایک جنگ کا ذکر کیا ہے وہاں کہیں ساؤتھ میں انڈیا کے اندر، جہاں پہ اس نے بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا تھا۔ بہرحال وہ بھی اسائڈ تھی، یہ بھی۔ جب ہمایوں کو نکال دیا شیر شاہ سوری نے، تو وہ کہیں یہاں آیا، اور یہ بھی روایت ہے، یہ میں نے نہیں کہیں پڑھا، تو اس میں یہ کہ شیر شاہ، ان لوگوں نے جو ہے نا شیر شاہ کی بڑی مخالفت کی، یہ جو ایمن آباد کے لوگ تھے، تو شیر شاہ نے شہر کو تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیا۔ کہانی لگتی ہے مجھے ویسے، آپس کی بات ہے۔ اور اس نے شہر کے باہر ایک آبادی نئی کھڑی کی، اور اس کا نام اس نے رکھا شیر گڑھ۔ اور بعد میں جب ہمایوں پھر آیا تو اس نے کہا شیر شاہ سوری نے بنائی سی، اینو ڈھا دو۔ اس نے ڈھا کے تو وہاں پہ جو ہے وہ اب ایک شہر سے باہر کوئی 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ، پہلے تو تھا، اب پتہ نہیں وہ ماؤنڈ ہے کہ نہیں، ایک ماؤنڈ تھا، اور پرانے جو برباد حال شہر ہوتے ہیں وہ ٹبے ہی بن جاتے ہیں، تو وہاں پہ ایک ماؤنڈ تھا جس کو کہتے تھے کہ جی شیر گڑھ دے اثرات نے، لوکل بابے شابے جو ہے نا آپ کو یہ بتایا کرتے تھے۔ اور بعد میں پھر یہ ہے کہ ہمایوں کے بعد کوئی کسی ایک بادشاہ کا ایک جرنیل تھا ایمن بیگ، پتہ نہیں امین بیگ ہوگا جس کو وہ کہتے ہیں، ایمن بیگ بنا دیا، تو کہ اس کو بھیجا گیا کہ بھائی شہر کو جا کے ٹھیک ٹھاک کر، تو اس نے یہ سب کچھ کیا، اور پھر اس کے نام سے یہ ایمن آباد ہو گیا۔ ایمن ویسے میں نے نام کبھی سنا نہیں، ترکوں میں بھی جہاں تک مجھے پتہ ہے، اتنی ہسٹری پڑھی ہے، اس میں بھی کوئی ایسا نام تو کبھی نہیں آتا۔ لیکن یہ جو داستان ہے کہ یہ شہر تباہ ہوا، یہ مجھے کچھ صحیح نہیں لگتی، یہ داستان ہی ہے۔ دیکھیے یہ شہر جو ہے، یہ جو پرانی اترادی یا اتر راج پات تھی اس کے اوپر تھا، اور جب آپ دریائے چناب پار کرتے تھے، خواہ آپ سودرا کی پتن سے پار کرتے تھے یا تھوڑا نیچے آ کے جو اسے بعد میں رسول نگر کا نام، اور سکھوں نے اسے رام نگر کیا، پھر جب سکھوں کو شکست ہو گئی تو مسلمانوں نے پھر اس کو رسول نگر کر دیا، اور مشہور شہر ہے، تو وہاں سے پار کرتے تھے، تو آتے براستہ ایمن آباد ہی آپ آگے جاتے تھے، یہی رستہ تھا، یہاں سے آپ جموں کو بھی بڑھ سکتے تھے، اور آپ نیچے لاہور کو یا امرتسر وغیرہ کی طرف آ سکتے تھے۔ تو یہ شہر جو تھا یہ عین گرینڈ ٹرنک روڈ پہ تھا، اور جب بھی اتنی بڑی سڑک کے اوپر کوئی آبادیاں ہوتی ہیں نا، وہ کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ وہ 10-20 سال کے لیے غیر آباد ہو جائیں، کیونکہ وہ منڈیاں بھی ہوتی ہیں، اور یہ جو منڈی تھی ایمن آباد کی، یہ تو تب تک رہی نا جب تک کہ انگریزوں نے ریلوے لائن نہیں بچھا دی،
اور گرینڈ ٹرنک روڈ کو تھوڑا سا ری الائن کر کے تھوڑا سا نیچے کی طرف ساؤتھ ویسٹ کی طرف لے آئے ایمن آباد سے، تو وہ کاموں کی سے گزر گئی اور کاموں کی منڈی بن گئی، ایمن آباد بیچارہ ڈکلائن میں چلا گیا۔ تو یہ دو تین اس کے بارے میں داستانیں ہیں، لیکن وہ جو میں نے کہا کہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی کچھ سالوں کے لیے تباہ و برباد رہا ہوگا، یہ ہمیشہ ایک جیتا جاگتا شہر رہا ہوگا۔ اور جو پھر ہمیں آ کے جو مستند اور ریلائبل تاریخیں ملتی ہیں، اس کے اندر تو یہ ہے کہ جناب 18ویں صدی کے اندر 19ویں صدی کے اندر یہ بڑے بڑے ساہوکار، بڑے بڑے سوداگر لوگوں کا شہر تھا، اور یہاں پہ بڑی ٹریڈنگ ہوتی تھی۔ بلکہ جب 1609 یا 10 کے اندر وہ جو ولیم فنچ ایک انگریز تاجر تھا، وہ لاہور سے پنڈی جا رہا تھا، تو اس نے بھی ایمن آباد کا ذکر کیا، اور اس نے کہا خوبصورت شہر ہے، فیئر سٹی، جس کا مطلب ہے اچھا بڑا شہر، خوبصورت شہر۔ تو 1608 میں یہ اگر آباد تھا اور فیئر سٹی تھی، تو پھر یہ کہنا کہ جی برباد کر دیا اور فیئر بنایا گیا، یہ سب داستانیں ہیں۔ تو جناب پھر یہ ہے کہ یہ بڑے امیر لوگوں کا شہر تھا، اور پھر ہمیں جو 19ویں صدی کی ہسٹری سے ملتا ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے جو بڑے خاندان تھا، وہ اپنے مہاراجہ کشمیر جو تھا، اور جو ڈوگرا راجہ تھا کشمیر کا، وہ اس کے دیوان تھے، ان کے یہ کیا کہتے ہیں فائنانس کا کام کیا کرتے تھے، فائنانس منسٹر تھے۔ اور یہ جب میں پہلی بار یعنی ذرا کھولی آنکھوں کے ساتھ ایمن آباد گیا، کبھی جوانی میں ایک بار گزرتے ہوئے ایسے ہی گھس گیا تھا وہاں پہ 1972-73 میں، تب تو خیر پتہ ہی کچھ نہیں تھا، فوجی تھا نا، تو کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو وہاں وہ جب میں 1991 میں گیا تو بڑے بابوں نے بتایا، وہ جب حویلیاں میں نے جا کے دیکھیں، اور ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ساریاں دیوانہ دیاں حویلیاں۔ اور میں نے ایک اسی پروگرام میں نے ایک بدو کی گسائیاں کے مندر کا ذکر کیا تھا، تو وہ جو مندر ہے اس کے اندر بھی دیوانوں نے کافی پیسہ لگایا تھا 19ویں صدی کے اندر۔ تو یہ بڑے پیسے والے لوگ تھے، مالدار، بڑے یعنی اولڈ منی جسے کہتے ہیں نا، وہ لوگ والے لوگ تھے۔ اور انہوں نے 1609 کے اندر اس کو فیئر سٹی بنایا ہوگا، یہ جو دیوان لوگ تھے۔ 1991 میں تو پارٹیشن کو صرف 44 سال ہوئے تھے، تو جو میں جن لوگوں سے بات کر رہا تھا، وہ 50-60 سال کے جو لوگ تھے، وہ انہوں نے پارٹیشن ہوتے ہوئے دیکھی تھی، وہ اس وقت جوان لوگ تھے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جی یہاں بڑے امیر لوگ تھے، یہاں پہ رہتے تھے، اور ان کا آن جان کشمیر کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا تھا۔ اور وہ جب پارٹیشن ہوئی ہے تو وہ بیچارے اپنا مال، سامان، اسباب جو کچھ بچا کے لے جا سکے وہ لے گئے، اور یہ گھر وہ اسی طرح سے چھوڑ گئے۔ کچھ شہروں میں داستانیں ہوتی ہیں نا کہ جی انہوں نے کسی کو چابی دی کہ جی تسی رکھنا، جدوں ویلا پھر چنگا ہوئے گا تو اسی آ جاواں گے، ایسی کوئی داستان مجھے کسی نے نہیں سنائی تھی۔ لیکن جو سب سے خوبصورت حویلی یہاں پہ میں نے 1991 میں دیکھی، وہ یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں۔ اور یہ حویلی یعنی گراؤنڈ فلور، پھر پہلی منزل، اور پھر اس کے بعد اوپر دوسری منزل، اور باہر سے اتنی انٹریکیٹلی پینٹڈ ہے یہ حویلی کہ جو وہ دیوان لوگ تھے انہوں نے پتہ نہیں اس زمانے میں کتنے سینکڑوں ہزاروں روپے اس کے اوپر، اس کام کے اوپر لگائے ہوں گے۔ اور یہ یقیناً یہ جو ہے، جو میں نے آرکیٹیکچر کے ماہرین سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی یہ کسی وقت 19ویں صدی کے پہلے ہاف میں بنی، یعنی 1850 سے پہلے کی بنی ہوئی ہے۔ اچھا، اس تصویر میں آپ دیکھیے کہ وہ جھروکا جو سینٹرل جھروکا ہے درمیان والا، اس کے اوپر بڑے خوبصورت ہنس بنے ہوئے ہیں، اور سائیڈ پہ 2 چھوٹے جھروکے ہیں، اور تیسری منزل کے بھی اوپر اسی طرح سے جھروکے ہیں۔
پھر میں 90 کی دہائی کے اندر تو میں آتا جاتا رہا کئی بار، اور میں نے کوشش بھی کی، جو اس وقت وہاں پہ بڑے افسر تھے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے، میں نے کہا کہ پین یہ آپ لوگ ایکوائر کر لیں اور اس کو جو ہے یہ لوگوں کو پیسہ دے کے آپ ان سے یہ خرید لیں، جو وہ بھی مہاجر ہی تھے، ان کی کون سے باپ دادے کی وہ ملکیت تھی، وہ تو پارٹیشن میں ادھر آئے تھے، تو اور بالکل غریب لوگ تھے. تو میں نے کہا کہ یہ آپ ایکوائر کر لیں اور اس کو ایک فرسٹ کلاس قسم کا ٹورسٹ کیا کہتے ہیں موٹیل سا بنا دیا جائے، لیکن کسی نے بات نہ سنی. اچھا پھر میں کئی سال گیا ہی نہیں، اور پھر میں جب 2019 میں اپنی کتاب فرام لنڈی کوتل ٹو واگا کے اوپر کام کر رہا تھا، تو میں نے کہا کہ یہ ان کو بھی شامل کیا جائے. تو ایک اسکاٹ لینڈ سے، وہ چونکہ یونیسکو کا پروجیکٹ تھا تو اس پہ ادھر ادھر سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے. وہاں اسکاٹ لینڈ سے ایملی میک انس آئی تھی، فلم میکر تھی وہ، اس نے اور میں نے ایک سفر ہم نے اکٹھے یعنی ٹیکسلا سے لاہور تک کا کیا، اور اس میں وہ فلم بنا رہی تھی ایک اس کے لیے پروموشن کے لیے کتاب کی. تو وہ ایملی اپنا کام کر رہی تھی، میں اسی حویلی کے سامنے اسے لے آیا، وہ اپنا کام کر رہی تھی. تو ایک آواز آئی ایک خاتون کی ادھر بائیں ہاتھ سے کہ ہمارا بھی گھر آ کے دیکھیں، یہ بھی بڑا پرانا ہے. تو گھر تو نیا سا تھا، تو خیر میں نے کہا جی اے تے نواں جہا لگدا ہے. تو کہندے نہیں تھلے ساڈے کول ایک تہ خانہ ہے وہ ویکھن والا ہے. تو میں گیا، یہ بی بی بڑی کمال بی بی تھی، ان کا نام رومیلا ہے، اور یہ وہاں پہ اگر آپ جائیں اس حویلی کے اوپر آپ ان کا پوچھ سکتے ہیں. ان کے میاں نقیب خان ہیں، اور وہ ہمارے جاننے والے نکل آئے گجرانوالا کے. تو وہ کہنے مجھے وہ نیچے لے گئیں تہ خانے کے اندر، وہاں پہ وہ باقاعدہ ایک جیسے پوڈیم ایک ڈائس بنا ہوا تھا، اور پھر یہ تھوڑی سی سنکن جگہ تھی اور بڑی کمال کی سکوینچز تھیں سائڈ پہ. میں نے ایک آدھی تصویر اتارنے کی کوشش کی ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں. وہ جگہ یقیناً پرانی تھی، وہ بھی کہیں 18ویں 19ویں صدی کی تھی. اور بقول رومیلا کے کہ ساتھ میں اس تہ خانے کے اندر تو نہیں لیکن ساتھ میں ان کے گھر کا کنواں بھی تھا. یہ جو آپ اب تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ہے اسی حویلی کی، وہ جو رنگ دار حویلی تھی جس کی ہم نے فلم بنائی تھی، یہ اسی حویلی کی 2019 کی اتاری ہوئی تصویر ہے. اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ ایک تو جو وہ سینٹرل جو جھروکا ہے اس کے اوپر جو راج ہنس بنے ہوئے تھے وہ بیچارے ٹوٹ ٹاٹ گئے ہیں. وہ سیدھے ہاتھ کا جو جھروکا ہے اس کو اینٹوں سے بھر دیا ہے. موازنے کے طور پہ آپ دوبارہ ایک بار پہلی تصویر دیکھ لیجئے، اور اب آپ دوبارہ اس کے اوپر غور کریں کہ کتنا فرق پڑ چکا ہے. اب پہلی تصویر میں تو 3 منزلہ میں نے دکھائی ہوئی ہیں، یہ اس میں نے کیوں نہیں 3 منزلہ دکھائی؟ اوپر والا جو فساد ہے وہ غائب ہو چکا ہوا ہے، وہ خود ڈھہ گیا یا ڈھایا گیا، کیا کیا گیا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن اس کی جگہ پہ ایک بدنما اینٹوں کی دیوار ہے اور اس میں ٹین کی یہ لوہے کی دیواریں یہ کھڑکیاں لگ چکی ہیں. تو پھر میں نے جان بوجھ کے پوری تصویر نہیں لی کہ جب بھی دیکھوں گا دل ہی خراب ہوگا. تو اب وہاں پہ اس حویلی کے ساتھ یہ کیا. اب میں آپ کو واپس رومیلا کے گھر میں لے آؤں تو مجھے کہنے لگیں کہ جی یہ میں نے ایسے ویسے کم لوگ دیکھے ہیں جن کو اپنے ورثے کی کوئی تھوڑی سی بھی فکر ہو. ایک وہ ہم نے وہاں نوشہرہ کے پاس خیبر پختونخوا میں ولائی میں وہ بی بی تھیں، چمن بی بی بزرگ تھیں، اور ان کو دکھ تھا کہ ورثے کے ساتھ ہم نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. دوسرا یہ اپنی رومیلا، انہوں نے بتایا کہ جی یہاں تو ہمارے سامنے لوگوں نے گرائی ہیں. کہتی ہیں میرے سسر نے بھی پرانی حویلی ڈھا کے یہ گھر بنایا، بس غنیمت یہ ہے کہ انہوں نے وہ تہ خانہ بچا لیا، اس کو نہیں انہوں نے کیا. اور وہ تہ خانہ اب استعمال میں نہیں ہے، وہ اس میں کاٹھ کباڑ پڑا ہوا تھا. تو وہ پھر بتا رہی تھی کہ جی سامنے والی بھی جو حویلیاں ہیں، یہ جو گھر بنے ہوئے ہیں یہ پہلے حویلیاں تھیں، اور مجھے بھی یاد ہے کہ وہ پہلے حویلیاں تھیں. نزدیک میں ایک اور حویلی ہوتی تھی یہاں پہ ایمن آباد کے اندر، وہ اپنا آپ کا بھلا ہو جائے، وہ بھی اس وقت 1991 میں مجھے بابوں نے بتایا کہ جی یہ جو ہے یہ بھی دیوانوں کی حویلی تھی. اور اس کا حال یہ تھا، وہ ایک بڑا ہال تھا نیچے، میرا خیال ہے کوئی
30-35 فٹ کا یوں ہوگا اور 20 فٹ کا چوڑائی میں ہوگا، اور اس میں یہ تھا کہ اوپر کی جو منزل تھی اس سے کھڑکیاں نیچے دیکھ سکتی تھیں. تو وہ اب اس کا برا حال تھا، اندر آگ اوگ جلا جلا کے چھتیں وتیں ساری کالی کر لی ہوئی تھیں. اور کیا ہے کہ وہاں پہ ایک ٹوکا لگا ہوا تھا پٹھے کاٹنے والا، جہاں پہ کبھی رئیس لوگ بیٹھا کرتے تھے وہاں ٹوکا لگا ہوا تھا. اچھا، یہ میں نے کہا نا کہ جی ایمن آباد ایک پرانا شہر ہے اور یہ ایک بڑی شاہراہ کے اوپر تھا، تو اس کی قدامت یا اس کے قدیم ہونے پہ، پرانے ہونے کا ہمیں ایک ثبوت اور ملتا ہے، وہ یہ کہ شہر سے تھوڑا سا باہر نارتھ ایسٹ کی طرف اگر آپ نکل جائیں تو ایک بڑے تالاب پہ آپ آتے ہیں. یہ جو آپ تالاب دیکھ رہے ہیں، یہ بڑا تالاب پچھلے 30 سال سے تو اسی طرح ہے. اور پہلے جب میں نے دیکھا تھا تو اس میں نظر آتا تھا کہ اس کے کناروں کے اوپر بریک ورک ہے، یعنی کہ یہ چھپڑ نہیں ہے ہمیں، یہ باقاعدہ بنایا گیا تھا تالاب. اور اتنا بڑا تالاب میں نے کسی اور مندر یا پوجا گاہ کے ساتھ میں نے نہیں دیکھا. 100 سے زیادہ تو لمبائی میں ہوگا، چوڑائی 100 گز کے لگ بھگ تو ہوگی. اچھا بھلا بڑا تالاب ہے، اور اس میں ایک جگہ پہ سیڑھیاں بھی تھیں اترنے کو. لیکن یہ اب جب میں 2019 میں گیا تو وہ بریک ورک خاصا غائب ہو چکا ہے. جو آپ اس کے پار عمارت دیکھ رہے ہیں وہ ایک مسجد ہے، اور جو ماہرین ہیں جو کہ آرکیٹیکچر کو سمجھتے ہیں، ہمارے جو استادوں میں استاد ہیں، انہوں نے بتایا کہ جی یہ پری مغل عمارت ہے، یہ جو مسجد کی ہے. یعنی مغلوں سے پہلے تو لودھیوں کا دور تھا. تو میرے جو جنہیں میں استاد مانتا ہوں، ڈاکٹر سیف الرحمان ڈار صاحب، انہوں نے بتایا کہ 1440-50 کے لگ بھگ کہیں بنی ہوئی ہے. کہیں مسجد جو ہے اس میں کوئی ڈیکوریشن نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ پہلے پلستر لگا ہوا ہو اس کے چاروں طرف، لیکن وہ گر گرا گیا. جو اس کی واحد جو ڈیکوریشن بچی ہے وہ یہ جو پینل آپ دیکھ رہے ہیں اس تصویر میں، جو کہ پوری مسجد کے گردا گرد چلا جاتا ہے، یہ بس ایک پینل ہے ڈیکوریشن کا، اندر بھی کچھ نہیں ہے. اور جب ہم نے پہلی بار دیکھی تو گنبد بھی، ایک گنبد میں شگاف بھی تھا، اب بھی تک ہے وہ شگاف. باقی بھی کچھ ٹوٹ پھوٹ تھی دیواروں میں جس کو کہ روکنے کی کوشش کی گئی ہے، تو شاید یہ مسجد بچ جائے. مسجد کے ساتھ میں بالکل ایسے 100 گز پر ایک یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک برجی چھوٹی سی، یہ ایک چھوٹا سا کمپاؤنڈ ہے، کوئی 1.5 کنال کا ہوگا. اس میں 4 دیواری تھی اور ہر کونے پہ برجی تھی. 1991 میں 2 برجیاں بالکل ثابت تھی، ایک ٹوٹی ہوئی تھی، چوتھی غائب تھی، اور اندر قبریں تھیں، اور اسے کہتے ہیں بیگم کا مقبرہ. اب یہ جو اس کی دیواریں ہیں وہ گر آ گئی ہیں بالکل ہی. پہلے پھر بھی کچھ تھیں، اندر 1-2 قبریں ہیں اس احاطے کے اندر، لیکن باقی کچھ نہیں رہا. اور مسجد کا یہ ہے کہ اس کی بچت اس طرح سے ہو گئی ہے کہ اس میں پہلے تو جانور وغیرہ اندر بیٹھا کرتے تھے، گائے بھینس، لیکن اب وہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ چھوٹی سی دیوار بنا دی ہے کہ اینٹیں رکھ کے اس کی دروازوں میں کہ وہ اندر کوئی نہ جا سکے. ایمن آباد کا یہ ہے کہ وہ جو ولیم فنچ نے کہا کہ جی اٹس اے فیئر سٹی، وہ بیچاری فیئر سٹی تو اب سٹی تو بن گیا ہے ایمن آباد، لیکن حالات اب فیئرنس کے کوئی نہیں ہے. جو پرانا جو کچھ تھا وہ ڈھا ڈھوک دیا گیا، وہ کم بچا ہے، جو بچا ہے اس کی حالت میں نے آپ کو دکھا دی ہے. اور باقی بس دیکھیں کتنے سال اور رہتا ہے. بقول رومیلا کے ایک زمانہ یہ تھا کہ نیشنل کالج آف آرٹس کے بچے بچیاں وہاں جایا کرتے تھے اور وہ جا کے اپنی ڈرائنگز بناتے تھے، پیمائشیں کرتے تھے اور وہ سارا کچھ دیکھتے تھے. تو کہنے لگیں کہ اب تو اتنے سال ہو گئے، حویلی کوئی نہیں رہی، اب تو کوئی آیا بھی نہیں یہاں پہ. تو اب تو ایمن آباد جانے والے کوئی نہیں رہے.